اہل ہنود کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے. کیا وہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں یا وہ الہامی کتابیں کہی جا سکتی ہیں؟ اگر وہ الہامی کتابیں ہیں تو ان کی آج کیا ماننا یا نہ ماننا اس کس حد تک ہم کو جائز ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کیا ہندو مذہب کی کتاب، ہندو کتاب ہے آپ کیا نا، ہندو مذہب کی کتاب نا. میں نے حوالہ دیا اللہ کے وحدانیت کے بارے میں ہندو مذہب کی کتابوں سے، یہ حوالہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو بھائی صاحب کا سوال ہے کیا یہ الہامی کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے کیا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں صرف 4 وحی کا ذکر ہے نام سے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نام سے صرف 4 الہامی کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، کہ ہر دور میں، ہر ایج میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. مطلب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. تو اس قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں کتابیں نازل کی گئی تھی، لیکن صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے نام سے. مثال کے طور پہ جس کا ذکر نہیں ہے صحف ابراہیم، وہ بھی کتاب نازل ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نام کا ذکر نہیں ہے. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ ہندو مذہب کی کتاب ہم کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں، ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ قرآن میں ہندو مذہبی کتاب ویدا، بھگوت گیتا، رامائن کا ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نازل ہوئی کتاب ہے. ہو سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ صحیح حدیث میں کہا ذکر نہیں وید کا یا اپنشد کا یا بھگوت گیتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ویدا، بھگوت گیتا، اپنشد اگر نازل کی ہوئی کتاب ہے بھی تو وہ اس وقت کے لیے، کیونکہ جتنے کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صحیح حدیث میں ہے صحیح بخاری کے، کہ وہ سارے کتابیں اس وقت کے لیے تھی اور ایک محدود وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی. توراہ نازل کی گئی تھی اس وقت کے لیے، ان لوگوں کے لیے. انجیل نازل کی گئی تھی صرف یہودوں کے لیے اور اس وقت کے لیے. تو جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی. تو اگر مان بھی لیتے ہم کہ ویدا اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں بھگوت گیتا اللہ کی کتاب ہے، جتنے بھی کتاب پہلے آئے کیونکہ وہ محدود وقت کے لیے تھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید تا قیامت تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کیے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن مجید میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ذمہ داری لی کہ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن جتنے پہلے کتاب آئے توراہ، زبور، انجیل، اور جس کا نام بھی نہیں ہے وہ تبدیلی ہو چکی. تو اگر ہم مان بھی لیتے کہ بھگوت گیتا وید اللہ کی نازل کی کتاب ہے، اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پہ، تو وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے ہے. آج کی تاریخ میں ساری انسانیت، چاہے وہ ہندوستان میں جی رہی ہے، امریکہ میں، سعودی عربیہ میں، سارے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے آخری کتاب، اور وہ ہے قرآن مجید. ہوپ that answers the question. دوسرے